قرآن انسائکلوپیڈیا میں ہم اس وقت 5ویں ٹاپک اور سیریز کے 5ویں اہم ترین عنوان وجود باری تعالیٰ کے حوالہ سے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کائنات میں غور کیا جائے تو ہر چیز کی پیدائش کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ کسی بھی انسانی یا غیر انسانی نباتات اور حیوانات اور اس کی جملہ جتنی سپیشیز ہیں، جتنے فائلمز ہیں، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ان کو دنیا میں تخلیق کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی اس کا وجود لانے والا ایلیمنٹ جو ہے وہ کار فرما ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا درخت آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیدا ہونے میں، اس کے وجود میں بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی اس کی گٹھلی کہہ لیں، اس کا ایک چھوٹا سا دانہ کہہ لیں، جس سے اس کا وجود جو ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی گھنی صورت میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک برگد کا درخت دیکھ لیجئے، ایک بیری کا درخت دیکھ لیجئے جو کئی مرلوں تک پھیلا ہوتا ہے، لیکن اس کے وجود کو اگر دیکھیں تو وہ ایک چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے جس سے اس کا وجود بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بھی یوں بیان فرمایا، سورہ الانعام آیہ مبارکہ 95، ارشاد رب ذوالجلال ہوا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے، یہی شان والا تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو۔ سامعین، اللہ نے کتنی واضح طور پر ایک نشانی اور ایک علامت، اور جس کے اندر تھوڑا سا بھی عقل سلیم موجود ہے، اس کو دعوت فکر دی کہ اے انسان، تو نبیوں اور رسولوں کی گفتگو کو اگر نہیں سنتا، تم ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور اگر تھوڑا سا بھی تیرے اندر علمی اور عقلی وجود برقرار ہے تو خود دیکھ اس گٹھلی کی جانب، اور تم خود دیکھو اس سخت سے سخت گٹھلی کی جانب، اس کو کون چیرتا ہے، اس کو کون پھاڑتا ہے، اس سے آگے کون پودا نکالتا ہے۔ گندم کو دیکھ لیجئے، کھجور کو مسلمانوں غور سے دیکھیے، کھجور کی گٹھلی کتنی سخت ہوتی ہے، اگر اس کو توڑنا چاہے تو انسان اپنے دانتوں سے زور لگا کے نہیں توڑ سکتا، توڑے بھی تو بڑی تکلیف کے بعد اس کو توڑنے کے کوئی قابل ہوگا جس کے بڑے مضبوط دانت ہوں گے، لیکن اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، اس کو کون نرم کر کے اس سے کھجور کا ہرا بھرا اور سرسبز ایک خوبصورت پودا نکالتا ہے۔ قرآن نے فرمایا غور کرو، وہ اللہ ہی تو ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، یہ اسی کے وجود مسعود کی واضح دلیل ہے۔ اگر تمہارے اندر کچھ غور کرنے کا اور کچھ تمہارے اندر سلیقہ ہے تو فرمایا وہ کون ہے؟ اللہ، وہی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگر ہم موت اور حیات کے نظام کو دیکھیں، نظام الموت والحیات و خصائص، اگر ان کا ہم غور سے مطالعہ کریں اور ان کو غور سے دیکھیں تو موت اور حیات کا نظام اور اس کی خاصیتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک رب ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، پارہ نمبر 29 سورہ ملک، اس کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ساری کائنات تمہیں مارنا چاہے، رب نہ چاہے تو تمہیں موت کوئی نہیں دے سکتا، اور رب تمہیں مارنا چاہے تو ساری کائنات کے طبیب اور ڈاکٹر تمہیں زندگی اور حیات نہیں دے سکتے۔ تمہاری موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔